بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اچانک بڑی خبر سامنے آئی، بڑی ملاقات کی خبر سامنے آئی، اور اس میں جو کچھ ہوا اس ملاقات میں وہ بڑا معنی خیز ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور، کور کمانڈر کوئٹہ، اچانک ملتے ہیں ارشد شریف شہید کی والدہ سے، اور والدہ نے آصف غفور صاحب کو کیا کہا ہے وہ بڑا معنی خیز ہے۔ خبر یہ سامنے آئی ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور صاحب جو کہ کور کمانڈر کوئٹہ ہیں اس وقت، وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ آئے اور ارشد شریف شہید کی والدہ سے ملاقات کی۔ اب والدہ نے، ارشد شریف صاحب کی والدہ نے آصف غفور صاحب کو گلے لگایا اور کہا کہ ارشد شریف ہمیشہ کہتا تھا کہ آصف غفور میرا بھائی ہے۔ اس کے علاوہ ارشد شریف شہید کی والدہ نے آصف غفور صاحب سے کہا ہے کہ انہوں نے تحقیقات کے لیے جو نام دیے ہیں، جو نام تحقیقات کے لیے دیے ہیں انہی سے تحقیقات کی جائیں۔ یہ ایک ماں کا پیغام ہے، ایک شہید کی ماں کا، ایک بیوہ ماں کا پیغام ہے اس شخص کے لیے جسے ارشد شریف صاحب اپنا بھائی کہتے تھے، اور والدہ نے گلے لگا کر یہ بات کہی ہے۔ ایک اور بڑی اہم بات، جب ارشد شریف صاحب کی شہادت ہوئی ہے تو اس وقت آصف غفور صاحب نے اپنا جو اکاؤنٹ ہے، ڈی پی ہے، اس پر وہ بلیک کر دی تھی، سوگ میں، افسوس میں، دکھ میں، غم میں۔ اب ایک اور بہت بڑا سوال ہے، آصف غفور صاحب نے اب یہ وقت چوز کیوں کیا، اور اس میں والدہ نے تحقیقات کے لیے جو نام دیے ہیں انہی سے تحقیقات پہ اصرار کیوں کیا؟ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ آصف غفور ان کے اتنے قریب ہیں، یا وہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتے ہیں کوئی، اس حوالے سے انہوں نے کیا۔ پھر اب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور جو ارشد شریف شہید صاحب کی والدہ نے جو خط یا جو درخواست سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کو دی تھی، اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ جن لوگوں کے حوالے سے ارشد شریف شہید صاحب کی والدہ نے کہا ہے کہ جی ان لوگوں پر مجھے شک ہے، یا ارشد شریف شہید نے یہ کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ لوگ ذمہ دار ہوں گے، ان میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ صاحب، قمر جاوید باجوہ، ان کا نام بھی ہے، بلکہ پہلا نام وہ ہے۔ تو اب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کی ریٹائرمنٹ کے بعد آصف غفور صاحب کا آنا، ایک تو یہ بات، پھر والدہ کا کہنا کہ جی وہی لوگ ہیں انہی سے تحقیقات کی جائیں، ان میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا نام، اور اب جو موجودہ آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، وہ بھی مل چکے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ وہ بھی ارشد شریف شہید صاحب کی والدہ سے مل چکے، بلکہ یہ کہا گیا، قدم بوسی کی اور یقین دلایا کہ ماں جی ارشد شریف شہید کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس ملاقات کے بعد آصف غفور مل رہے ہیں۔ آصف غفور صاحب بہت قریب سمجھے جاتے ہیں ارشد شریف شہید کے۔ میں نے خود وہ ویڈیوز، پروگرامز، ان کے کلپس موجود ہیں، میں نے خود دیکھے ہیں، تصاویر ہیں ارشد شریف شہید کی آصف غفور صاحب کے ساتھ، اور بہت پرانا، کئی سال پرانا تعلق ہے۔ اس وقت کا تعلق ہے ارشد شریف شہید صاحب خود جا کر فرنٹ لائنز پر جا کر پروگرامز کرتے تھے، دہشت گردوں کے خلاف آپریشن ہو رہے ہوتے تھے، فائرنگ ہو رہی ہوتی تھی، وہاں پر فوجیوں کے ساتھ جا کر پروگرامز کر رہے ہوتے تھے، اور آصف غفور صاحب ان آپریشنز میں حصہ لے رہے ہوتے تھے۔ اس وقت غالباً وہ شاید کرنل رینک کے ہوں گے۔ یہ بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، یعنی اس کے بعد تو آصف غفور صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر رہے، پھر آپ دیکھیے وہ لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں۔ یہ پرانی بات ہے کہ جب وہ اس رینک پر تھے کہ خود آپریشنز میں حصہ لیتے تھے۔ ان کی دونوں کی اکٹھے ویڈیوز موجود ہیں ان آپریشنز کی، ارشد شریف شہید اور آصف غفور صاحب۔ اب آصف غفور لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کور کمانڈر کوئٹہ ہیں، بہت اہم پوسٹ پر ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے ان دونوں کی کتنی قربت تھی۔ اب چند اور باتیں بڑی غور طلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ملاقات کی بات، پھر اس میں جذباتیت جو نظر آ رہی ہے ملاقات میں، یہ کہنا ماں کا کہ آصف غفور میرا بھائی ہے، ہمیشہ ارشد شریف یہ کہتا تھا، اور
ارشد شریف ہمیشہ یعنی اتنے کلوز تھے آصف غفور صاحب کے، اتنے کلوز تھے، ہمیشہ سالگرہ پر آصف غفور صاحب کی سالگرہ پر ان کو مبارکباد کہتے تھے، مبارکباد دیتے تھے. تو یہ اتنی ان کی آپس میں دوستی اور قربت تھی. اور پھر آصف غفور صاحب کا اس طرح جانا، اپنی فیملی کے ساتھ جانا، یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ ان کے فیملی ٹرمز تھے آپس میں. تو ظاہر آصف غفور صاحب بہت دکھی، میں نے آپ کو بتا دیا. اب آصف غفور صاحب کیا اگر ہم دیکھیں لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور کا، جب وہ DGSPR رہے، ان کے کئی بیانات بڑے مشہور ہوئے. جب پاک بھارت آپ کو یاد ہے، وہ کشمیر میں جس طرح بھارت یہاں سے ان کے طیارے آئے اور پیگ لوڈ گرا کر بھاگے، اور پھر پاکستان نے کس طرح ان کا طیارہ گرایا، ابھینندن والا واقعہ سب کو یاد ہے. تو آصف غفور صاحب نے جب یہ سارا بھارت کے جہاز آئے تھے تو کہا تھا کہ اب آپ نہیں ہمیں سرپرائز دے سکتے، ہم آپ کو سرپرائز دیں گے، وی ول سرپرائز یو. اور پھر پاکستان نے سرپرائز دیا. یہ ان کا سرپرائز والا جملہ بڑا یاد کیا جاتا ہے. پھر اس دور کی ان کی پریس کانفرنسز، ان کا تحمل اور کانفیڈنس، اعتماد. پھر ان کا ایک جملہ اور بڑا وائرل ہے کہ کوئی سربراہ ادارے سے اوپر نہیں اور کوئی ادارہ پاکستان سے اوپر نہیں. تو یہ چیزیں ان کی بڑی یاد کی جا رہی ہیں. پھر ان کے بیانات کچھ جو آج PDM میں جماعتیں ہیں، ان میں کئی جماعتوں کے حوالے سے، کچھ جماعتوں کے حوالے سے بلکہ ان کے بیانات کہ یہ پاکستان کے خلاف سرگرمی ملوث ہیں اور اس طرح کی باتیں، علی وزیر محسن داوڑ کے حوالے سے ان کے بیانات اور اس طرح کی چیزیں موجود ہیں. خیر یہ تو ماضی کی بات ہے. اب اگر ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے بات کی جائے، سپریم کورٹ نے بالآخر نوٹس لیا، اسپیشل GIT بنائی، حکومت نے GIT بنائی تھی وہ ختم کی گئی. وہاں پر ارشد شریف صاحب کی والدہ نے چیف جسٹس کو خط دیا. وہاں پر انہوں نے کہا کہ جی اس پر دیکھیں اور قانون کے مطابق کارروائی کریں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے، اب ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ اتنا آگے نہیں جائے گی یا کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب ان کی رپورٹ آئی جو ایسے لگ رہا تھا کہ دبائی جا رہی ہے، نہیں سامنے لائی جا رہی، جی ابھی دیکھ رہے ہیں جناب وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، پھر آخر کار وہ سامنے آتی ہے اور باجوہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آتی ہے وہ ساری رپورٹ، اور اس میں پھر بہت سے اشارے ملتے ہیں کہ اس کا کیا رول تھا، کس طرح مجبور کیا گیا ارشد شریف شہید کو کہ وہ پاکستان سے جائیں، کس طرح مقدمات درج ہوئے، وہاں پر لوگ سامنے نہیں آ رہے، ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا جنہوں نے مقدمات درج کیے. جب وہ دبئی گئے وہاں سے کس طرح زبردستی ان کو نکالا گیا، وہاں پر کس طرح دباؤ ڈالا گیا. وہاں سے پھر وہ کینیا جاتے ہیں، کینیا سے جب واپس آنے کی کوشش کرتے ہیں UAE میں ہی، یہاں نہیں آنے دیا گیا، تو پیچھے کون لوگ تھے، یعنی بہت سے اس میں واضح اشارے ملتے ہیں. تو اب یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت آصف غفور صاحب نے جس طرح جا کر ایک ماں کی ڈھارس بندھانے کی کوشش کی ہے، ایک دوست سے، ایک بھائی سے رشتہ نبھانے کی کوشش کی ہے، یہ ظاہر ہے کہ بات سراہی جانی چاہیے. لیکن کیا وجوہات تھیں وہ پہلے نہیں آ سکے، یہ بہت عام ہے. اور اب جب وہ گئے ہیں تو کیا رول پلے کر سکتے ہیں. اور اس سب میں جو سابق آرمی چیف ہیں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، وہ کتنی مشکل میں آ چکے ہیں، کیونکہ والدہ نے کہا ہے کہ جو نام دیے ہیں انہوں نے تحقیقات کے لیے انہی سے تحقیقات کی جائیں. یہ میں ان کے جملے آپ کے سامنے دہرا رہا ہوں کہ آصف غفور میرا بھائی ہے. ہمیشہ ارشد شریف مجھے کہتا تھا کہ آصف غفور میرا بھائی ہے، آصف غفور میرا بھائی ہے. والدہ نے گلے لگایا آصف غفور صاحب کو. پھر یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ ایک جذباتی تعلق. پھر اب عمران خان صاحب کی اگر بات کر لیں تو ارشد شریف صاحب کے معاملے پر بار بار انہوں نے بات کی ہے، مسلسل بات کی ہے، اب تک کر رہے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی انسٹیٹیوٹ بنائیں گے ارشد شریف کے نام پر، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں ان کے نام پر پھر رکھا گیا ہے ایک ڈپارٹمنٹ. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ انہوں نے دھوکہ دیا. ان سے پوچھتے رہے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہتے نہیں ہم تو بالکل ایسے ہیں، جبکہ جماعتوں کو پتہ لگ رہا تھا. عمران خان کو IB بتا رہی تھی کہ ان کے لوگ بتا رہے بھی کہ جی آپ کو یہ رجیم چینج ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور بھی بہت سی انہوں نے باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے کہتے تھے جی اس کو ہٹاؤ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو. تو میں نے آگے سے کہا جی میں آپ کو پھر مشورے دوں کہ جی کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. تو یہ کافی معاملات چل رہے تھے. پھر میں نے بھیجا اس وقت وزیر خزانہ سے شوکت ترین کہ جی یہ رجیم چینج ہوا تو یہ معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا، معیشت نہیں سنبھلے گی اور اب ہو رہا ہے. تو یہ سب باتیں، اور آج تک سوال اٹھا رہے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کے جو پروگرامز تھے جن کی وجہ سے ان کو آف ایئر کیا گیا، ان کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، جس میں ان کا ٹائٹل آتا تھا وہ کون تھا.
کہ جناب جس نے پارلیمنٹ میں جس طرح پریزن وین بھیجی، یہ سب کچھ کیا، پھر رجیم چینج کے حوالے دیتے تھے. تو یہ سب چیزیں بڑی اب اہمیت اختیار کر گئی ہیں، اور آنے والے دنوں میں دیکھنا ہوگا کہ اب اس کیس کو آگے کس طرح سے بڑھایا جاتا ہے. لیکن پہلے آرمی چیف کا ملنا، اب آصف غفور صاحب کا ملنا، یہ بتا رہا ہے کہ ہائی رینکس میں یعنی ان آفیشلز میں ایک اس بارے میں یہ کہیں کہ ایک سوچ ہے، بڑی مضبوط سوچ ہے کہ ہمیں اس معاملے کی تہہ تک جانا ہے. ہمیں اس ماں کو مطمئن کرنا ہے کہ اس کے بیٹے کی جن لوگوں نے جان لی ہے، اس ملک کے بیٹے کی جو اس ملک سے بے انتہا پیار کرتا تھا، اس کی جن لوگوں نے جان لی ہے، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.